دن کے 11 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ ترنم حامد سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ صدر اور وزیر اعظم نے ملک سے ہر قسم کی دہشت گردی کے خاتمے کے پختہ حکومتی عزم کا اعادہ کیا ہے۔ امور خزانہ کے وزیر مملکت نے کہا ہے کہ پاکستان کا غیر ملکی زر مبادلہ 20 ارب ڈالر سے تجاوز کر گیا ہے۔ پاک فوج نے سوات کے علاقے بابوزئی میں زمرد کی ایک کان میں پھنسے 4 کانکنوں کو کامیابی سے نکال لیا ہے۔ اور اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ غزہ میں اسرائیل کی پابندیاں زندگی بچانے کی کارروائیوں میں رکاوٹ ہیں۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے ضلع مستونگ میں فتنہ ہندوستان کے دہشت گردوں کے سیکیورٹی فورسز کی گاڑی پر حملے کی شدید مذمت کی ہے۔ انہوں نے اپنے الگ الگ بیانات میں حملے میں شہید ہونے والے میجر محمد رضوان طاہر، نائک ابن امین اور لانس نائک محمد یونس کو خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ صدر نے کہا کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پوری قوم اپنی سیکیورٹی فورسز کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت کی سرپرستی میں سرگرم دہشت گرد عناصر کا جلد قلع قمع کیا جائے گا۔ وزیر اعظم نے بھی ملک سے ہر قسم کی دہشت گردی کے خاتمے کے عزم کا اعادہ کیا۔ شہباز شریف نے کہا کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں سیکیورٹی فورسز کی قربانیاں بے مثال ہیں۔ اس سے پہلے سیکیورٹی فورسز نے علاقے میں بھارتی حمایت یافتہ 4 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا۔ امور خزانہ کے وزیر مملکت بلال اظہر کیانی نے کہا ہے کہ پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر 20 ارب ڈالر سے تجاوز کر گئے ہیں۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اس وقت اسٹیٹ بینک میں 15 ارب ڈالر موجود ہیں، جبکہ نجی بینکوں کے پاس 5.5 ارب ڈالر کے ذخائر موجود ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں بڑے پیمانے پر اقتصادی استحکام میں خاطر خواہ پیش رفت ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ برآمدات بڑھانے کے لیے ٹیرف اصلاحات سمیت مؤثر اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ وزیر مملکت نے کہا کہ حکومت معیشت کو ڈیجیٹلائز کرنے پر توجہ مرکوز کر رہی ہے۔ انہوں نے یہ بھی واضح کیا کہ محصولات کی وصولی بڑھانے کے لیے FPR میں اصلاحات کی جا رہی ہیں۔ امریکی 7 رکنی وفد نے خانیوال میں فین گرو فارمز کا دورہ کیا۔ وفد نے فین گرو فارمز کے دورے کے موقع پر زرعی جدت اور جدید ٹیکنالوجی پر اطمینان کا اظہار کیا۔ انہوں نے جدید مویشی پال نظام اور جینیاتی تحقیق پر مبنی لیبارٹریز کو بھی سراہا۔ فین گرو کے اقدامات گرین پاکستان انیشیٹو اور خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کی قومی زرعی پالیسی کے ساتھ ہم آہنگ ہیں۔ پاک فوج نے سوات کے علاقے بابوزئی میں زمرد کی ایک کان میں پھنسے 4 کانکنوں کو کامیابی سے نکال لیا ہے۔ کان گزشتہ رات اچانک منہدم ہوئی، جس کے نتیجے میں کانکن اندر پھنس گئے۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی پاک فوج کی ٹیمیں فوراً جائے وقوع پر پہنچیں۔ انتھک کوششوں کے بعد پھنسے ہوئے تمام کانکنوں کو بحفاظت نکال لیا گیا۔ حکومت نے افغان شہریت کارڈ کے حامل افراد کو 1 ستمبر تک پاکستان چھوڑنے کی ڈیڈ لائن دی ہے۔ حکام نے متعلقہ افراد سے اپیل کی ہے کہ وہ مقررہ مدت میں اپنی واپسی کے انتظامات مکمل کریں۔ واپس جانے والے افغان شہریوں کے لیے خوراک اور صحت کی سہولیات مہیا کی جائیں گی اور کسی سے ناروا سلوک نہیں کیا جائے گا۔ بھارت کے غیر قانونی طور پر زیر قبضہ جموں کشمیر میں فکری آزادی سلب کرنے اور تنازع کشمیر کے بارے میں حقائق دبانے کے لیے بھارت نے 25 کتابوں کو ضبط کرنے کا حکم دیا ہے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق سول سوسائٹی، ماہرین تعلیم اور انسانی حقوق کے گروپوں نے کشمیریوں کی آواز کو خاموش کرنے کی ایک وسیع حکمت عملی کے تحت پابندی کی مذمت کی ہے۔ ممنوعہ کتابوں میں معروف کشمیری، بھارتی اور بین الاقوامی مصنفین کی تنقیدی آراء شامل ہیں۔ اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ غزہ میں اسرائیل کی پابندیوں کے باعث ایندھن میں کمی سے زندگی بچانے کی کارروائیوں میں رکاوٹ پیش آ رہی ہے۔ غزہ میں بھوک سے جاں بحق ہونے والوں کی تعداد بڑھ کر 193 ہو گئی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران بھوک سے جاں بحق ہونے والے مزید 5 افراد کی تصدیق ہوئی ہے۔ ادھر اسرائیلی فوج نے غزہ کی پٹی پر اپنے وحشیانہ حملوں میں مزید 44 فلسطینیوں کو شہید کر دیا ہے۔ اکتوبر 2023 سے جاری اسرائیلی جارحیت میں شہید ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد 61,000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ اور امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے
دنیا بھر پر عائد کردہ نئے ٹیرف کا اطلاق ہو گیا ہے۔ اس سے پہلے صدر ٹرمپ نے بھارت پر 50% ٹیکس عائد کیا تھا، اور اگر بھارت روسی تیل کی خریداری نہیں روکتا تو اس کا اطلاق رواں ماہ کی 27 تاریخ سے ہوگا۔ ٹرمپ نے ٹیکنالوجی کمپنیوں کو امریکہ میں سرمایہ کاری پر مجبور کرنے کے لیے غیر ملکی کمپیوٹر چپس پر 100% ٹیرف لگانے کی دھمکی دی ہے۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔